جب دو یا دو سے زیادہ پروسیسز کے بیچوں بیچ جو ڈیٹا شیئرنگ ہے وہ بلک اماؤنٹ آف ڈیٹا کی جب ایک طرح سے شیئرنگ ہو تو اس کے لیے پریفریبلی جو ماڈل ہے دیٹ از دا شیئرڈ میموری. جبکہ اگر ہمیں بہت کم اماؤنٹ میں اور ویری فریکوینٹ نہیں بلکہ ہمیں کبھی کبھار ڈیٹا کی شیئرنگ کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے دا بیسٹ ماڈل از دا میسج پاسنگ. اور ہم نے امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا کہ میسج پاسنگ کس طریقے سے میسج پاسنگ از ایزی اور دا شیئرڈ میموری از ویری ایزی ٹو امپلیمنٹ. یہ ساری ڈسکشن ہم کر کے ہم میسج پاسنگ پہ پہنچے تھے اور میسج پاسنگ میں بھی اسپیشلی اب ہم آتے ہیں میسج پاسنگ کا ایک طریقہ ہے دیٹ از دا ڈائریکٹ کمیونیکیٹ. ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے اندر جیسے اب میں اگر کسی سے بات کرنا چاہوں if I am the resource I am the process P1 and the CR is the process 2. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے یہ معنی ہے کہ میں کہوں گا CR ایگزیکٹ اس کے نیم کے بارے میں مجھے معلوم ہو یا اس کے جو اس کا مطلب باقاعدہ ایک اس کا رینک ہے اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو. تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں ہم اس پروسیس کے بارے میں جانتے ہیں ڈائریکٹلی جانتے ہیں اس کے نیم کے بارے میں ہمیں انفو ہوتی ہے. وین وی آر ڈیلنگ ود دا ڈائریکٹ کمیونیکیشن تو آپ لوگ یہ دیکھیے کہ پروسیس مسٹ نیم ایچ ادر ایکسپلیسٹلی. تو پھر کمیونیکیشن سے پہلے ہر ایک پروسیس کو خواہ وہ سینڈر ہو سینڈر کا نام اور ریسیور کا نام بھی معلوم ہونا چاہیے ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں. اس کے یہ معنی ہوئے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب بھی ہم میسج پاسنگ کا پیٹرن ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہم استعمال کریں تو اس کے لیے یہ لازم ہے کہ بات کرنے والا کون ہے اور جس تک بات پہنچانی ہے ریسیونگ اینڈ پہ کون سا پروسیس جو ہے وہ کار فرما ہے کس کے لیے میسج بھیجنا ہے اور کون میسج بھیج رہا ہے. اوکے تو دیکھیے اس کا پیٹرن یہ ہوگا میسج کو ہم نے جب بھیجنا ہے ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس کی طرف بھیجنا ہے تو اس کے آبویسلی ایک آپریشن جو ہے وہ سینڈ کا ہوگا اور دوسرا آپریشن جو ہے وہ ریسیو کا آپریشن ہوگا. سینڈ آپریشن کے اندر دو پیرامیٹرز جو ہیں وہ انوالو ہوں گے P1 اینڈ دا میسج. P1 سے کیا معنی ہے سینڈ اے میسج ٹو اے پروسیس یعنی یہ ایک میسج باڈی ہے. سینڈ از دا آپریشن جس میں 2 پیرامیٹرز ہیں ایک اوریجنل میسج. یہ میسج جو ہے یہ وہ میسج ہے جو ہم بھیجنا چاہتے ہیں اور کس کے لیے یہ میسج ہے اس کا نیم بھی ہم لکھ دیتے ہیں P1. اس کے یہ معنی ہے یہ جو میسج باڈی ہے یہ ہم P1 کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں. جب ریسیور جو ہے ریسیونگ اینڈ پہ جب P1 اس کو ریسیو کرے گا تو اس کو یہ معلوم ہوگا کہ دس از اے میسج فارورڈڈ بائی دا Q1 کہ یہ ایک میسج ہے جو کہ Q کی طرف سے آیا وہ اس نے ریسیو کیا ہے. اب اس کی پراپرٹیز ہم دیکھتے ہیں. اب یہ ایک لنک جو ہے ڈائریکٹ لنک اسٹیبلش ہو جاتا ہے میرے اور CR کے درمیان P1 اور Q1 کے درمیان. تو کیا پاسبلٹی کیا ہے جو ہی میں ہیلو CR کی کال کنڈکٹ کروں گا تو اس کے یہ معنی ہے کہ آٹومیٹیکلی لنک ول بی اسٹیبلشڈ بٹوین می اینڈ CR. ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں جو ہی نیم کال کریں گے تو اس کے یہ معنی ہے جب تو پروسیسز جو ہے وہ ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں تو فوراً ہی جو ہی وہ ارادہ کریں اور وہ کال کریں ایک دوسرے کو تو لنک آٹومیٹیکلی اسٹیبلش ہو جائے گا. نمبر 2 سیکنڈ پراپرٹی. بات یہ پراپرٹیز کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. A link is associated with exactly one pair of communicating processes. اب جیسے میں نے کہا CR اس کے یہ معنی ہے کہ ایک لنک اسٹیبلش ہو گیا. There is a channel ایک لنک ایک چینل ہے ایک پاتھ اسٹیبلش ہو گیا ہے اور پاتھ کے دونوں ایجز کے اوپر ایک ایج پہ میں ہوں اور دوسرے سرے پہ کون ہے CR. اب یہ دیکھیے اس کے یہ معنی ہوئے کہ لنک از ایسوسیٹیڈ. جب یہ ایک لنک یہ ایک چینل بنتا ہے تو ایگزیکٹلی
کتنے لوگ ہیں، کتنے پروسیسز ہیں جو بات چیت کر رہے ہیں؟ جسٹ 2. ایک لنک کے اگینسٹ ایگزیکٹلی 2 لوگ ہیں، 1 پیر ہے جو کہ بات چیت کر رہا ہے۔ اب دوسرے الفاظ میں آپ یہ دیکھ لیجئے، بالفاظ دیگر اسی بات کو اگر میں یہ کہوں کہ جب سی آر اور میں نے بات کرنی ہے، جب ایک پیر آف پروسیسز بات چیت کرنا چاہے تو ایگزیکٹلی کتنے آپ کو لنک چاہیے، کتنے چینل چاہیے؟ جسٹ 1۔ تو پراپرٹی نمبر 3 جو ہے وہ کہتے ہیں between each pair there exists exactly a one link. Okay, again the link may be unidirectional or the bidirectional. اب جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے اور سی آر کے درمیان جو لنک ہے وہ یونیڈائریکشنل ہے، کیونکہ رسپانس کو میں نے مائنس کیا ہوا ہے، پریزنٹیشن جو ہے وہ جسٹ مجھے الاؤ، تو میری بات وہ سن سکتا ہے، میں اس کی بات سن نہیں سکتا۔ تو اس کے یہ معنی ہے کہ اب دیکھیں سی آر، اب اس کو معلوم ہے کہ لنک از اسٹیبلشڈ بٹوین می اینڈ دا سی آر، اور اب یہ بھی پراپرٹی نمبر 2 یہ کہتی ہے کہ جب ایک لنک اسٹیبلش ہوتا ہے تو کتنے پروسیسز بات چیت، میکسیمم کتنے پروسیسز بات چیت کر سکتے ہیں؟ جسٹ ایگزیکٹلی 2 پروسیسز۔ یا یہ تھرڈ پراپرٹی یہ ہے کہ اگر 2 پروسیسز ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں بات کر رہے ہوں تو دیر مسٹ بی اے سنگل لنک، اوکے۔ اور فورتھ پراپرٹی یہ ہے دا لنک میں بھی یونی ڈائریکشنل، یا تو میری طرف سے انفارمیشن جا سکتی ہے اور اٹ مے بی دا بائی ڈائریکشنل، جیسے میں کہوں سی آر اور سی آر کا آگے سے رسپانس آئے اور میں سن پاؤں، تو اس کے یہ معنی ہے کہ دا چینل از بائی ڈائریکشنل، مطلب انفارمیشن اس پہ فلوٹ انفارمیشن میں کر رہا ہوں، جو میسج میں پاس کر رہا ہوں وہ سینڈ بھی کر سکتا ہوں اور ریسیو بھی کر سکتا ہوں۔ تو دس از آل اباؤٹ دا ڈائریکٹ کمیونیکیشن اینڈ دا میسج پاسنگ کانسیپٹ۔ نمبر 2 از دا انڈائریکٹ۔ جب ہم انڈائریکٹ بات کریں تو اس کے یہ معنی ہے دیر از نو ڈائریکٹ وے۔ تو پرانے وقتوں میں مائی ڈیئر آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم کسی بھی دوست سے بات چیت کرنا چاہ رہے ہوں تو ہم خط و خطابت کرسپونڈنس کا جو وے تھا وہ میل باکس کے تھرو، وہ جسٹ ہم انویلپ پہ پہلے اپنا عطا پتہ لکھتے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے قریبی میل باکس پوسٹ آفس میں جا کے اس کو پوسٹ کرتے، اور پھر یہ ہے کہ وہ چلتا چلاتا پوری ایک چین، پورا ایک سلسلہ ہوتا، اور سلسلے کے بعد وہ لیٹر جو ہے وہ اس کینڈیڈیٹ تک، جو متعلقہ جو ریسیور ہے وہاں تک پہنچتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہے اب تو یہ ہے کہ میں نے کال کی تو کالنگ از دا ڈائریکٹ بائی دا وے، لیکن اس کو بھی ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اٹ مائٹ بی کہ اس سے پہلے کچھ لوازمات ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹ کالنگ از دا ڈائریکٹ وے آف کمیونیکیشن، جبکہ ہم جو خط و خطابت کریں گے تو وہ کیا ہے؟ انڈائریکٹ کمیونیکیشن۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ اب میں اگر کسی کلاس کے بچے سے بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے صرف سی آر کے بارے میں معلوم ہے، سی آر کا نمبر میرے پاس موجود ہے، میں اسے یہ کہوں گا کہ سی آر فلاں بچے کو یہ میسج دے دیں کہ آپ کی اٹینڈنس جو ہے وہ شارٹ ہے۔ تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ میں نے سی آر کے تھرو اس کو میسج دیا، اور وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنے جو بھی اس کے آگے رسپانس ہو وہ اپنا سی آر کے ساتھ شیئر کرے گا کہ سر سے یہ ریکویسٹ کیجئے گا، سر سے یہ کہہ دیجئے گا کہ ہمارے علاقہ میں کوئی الیکٹریسٹی کے ایشو ہیں، کچھ نیٹ کے ایشوز ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس کا ڈائریکٹ رسپانس مجھ تک نہیں پہنچا۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ایک کامن باکس، ایک کامن میل باکس ہونا چاہیے، اور 2 یا 2 سے زیادہ پروسیسز جب بات چیت کر رہے ہوں، ایگزیکٹلی 2 بھی ہو سکتے ہیں، 2 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، میں ایک کینڈیڈیٹ کا بھی پوچھ سکتا ہوں سی آر سے، ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹس کے بارے میں بھی پوچھ سکتا ہوں، اور وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے رسپانس کو ایک ٹیچر کے ساتھ یا ایک سے زیادہ ٹیچرز کے ساتھ بھی اپنے رسپانس کو وہ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت سارے سبجیکٹس جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر ان کا کوئی ایشو ہے تو وہ سی آر سے کہہ سکتے ہیں کہ میرے اس میسج کو میرے متعلقہ ٹیچرز تک سب کو ذرا یہ ہے کہ کائنڈلی یہ میسج کنوے کر دیجیے، میرے ساتھ یہ ایشوز ہیں۔ اس کے یہ معنی ہوئے کہ جب ہم ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی بات کر رہے تھے تو دیر از اونلی اے سنگل لنک، اونلی اے پیئر آف processes are involved, exactly a single pair of processes are involved in the communication۔ اور پھر ہم نے تھرڈ پراپرٹی کو یہ کہا کہ ایک لنک کے اگینسٹ میکسیمم 2 پروسیسز ہوں گے۔
یا دو پروسیسز کے لیے میکسیمم ایک ہی لنک ہوگا. اور پھر ہم نے یہ کہا دا لنک میں بی یونی ڈائریکشنل اور دا بائی ڈائریکشنل. یہ فورتھ پراپرٹی جو ہے وہ اس کے اندر بھی وہی ایز اٹ فال کرتی ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے وہ لنک میں بھی یونی ڈائریکشنل اور دا بائی ڈائریکشنل. جو لاسٹ پراپرٹی ہے وہ بالکل سیم رہے گی لیکن اس میں ڈائریکٹ نہیں ہے, دیٹ از دا انڈائریکٹ. اس میں ہوگا کیا کہ کامن, جیسے سی آر از دا کامن از دا شیئرڈ ریسورس between me and the other candidate of the class. So messages are directed and received from mailbox through CR, through common mailbox. اب یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر اسی جس کو میں آپریٹنگ سسٹم پڑھا رہا ہوں اس کے سی آر کی بجائے میں کسی اور کلاس کے سی آر کو میسج دے دوں کہ فلاں بیچ کے بچے کو یہ کہہ دیجیے گا, تو میرا خیال ہے کہ وہ بات شاید وہاں تک اس کینڈیڈیٹ تک نہ پہنچے. اس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ میل باکس جو ہے دیٹ مسٹ بی شیئرڈ بٹوین دا پروسیسز, جسٹ لائک جو سی آر ہے اس کا کانٹیکٹ میرے پاس بھی ہے اور اس کا کانٹیکٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے پاس بھی ہے. دیٹ از دا شیئرڈ ریسورس, دیٹ از کامن میل باکس. تو اس کے اندر ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہے بلکہ انڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے وایا میل باکس. اوکے, ایچ میل باکس ہیز اے یونیک آئی ڈی. جیسے ہر ایک میل باکس کا ایک یونیک آئی ڈی ہوگا. پروسیسز کین کمیونیکیٹ اونلی اف دے شیئر اے میل باکس. وہی بات جو میں نے کی کہ اونلی اب جو پروسیسز ہیں جسٹ لائک می, آئی ایم فار ایگزامپل آئی ایم دا P1 اینڈ دا کینڈیڈیٹ از دا P2. وہ کینڈیڈیٹ جو اس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے, ناٹ دا سی آر, وہ کلاس کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ میرے سے بات کرے گا تو وہ اپنے متعلقہ سی آر کے وائے سے وہ بات کرے گا. اس کا یہ معنی ہے کہ دیٹ از دا شیئرڈ پروسیسز کین کمیونیکیٹ اونلی اینڈ اونلی اف دے شیئر اے میل باکس. اگر ہم دونوں کے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے سی آر کا تو پھر ہی بات چیت ہوگی. اس کے پراپرٹیز کمیونیکیشن لنک کی کیا ہیں؟ Link establish only if processes share a common mailbox. That's very obvious جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. A link may be associated with many processes. A link may be associated. اب ایک لنک کے اگینسٹ جو ہے, اب میرا اور میل باکس کے درمیان جو لنک ہے, سی آر کے درمیان لنک ہے, میں سی آر سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے بارے میں 1 2 3 4 5 کسی بھی کینڈیڈیٹ کے بارے میں انفارمیشن لے سکتا ہوں. تو اس لیے a link may be associated with many processes. اور ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنے سی آر کے تھرو بہت سارے ٹیچرز کے ساتھ کانٹیکٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے. ایچ پیئر آف پروسیسز may share several communication links. اینڈ دا فائنل از دا لنک میں بی یونی ڈائریکشنل. اس کی جو کمیونیکیشن جو ٹیکنیک ہوگی دیٹ میں بی یونی ڈائریکشنل اور دا بائی ڈائریکشنل. اوکے, تو اب اس کا بھی آپریشن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کے لیے ہمیں ایک وی ہیو ٹو کریٹ اے میل باکس. میل باکس جسٹ لائک دا پورٹ نمبر بھی ہو سکتی ہے, سینڈ اینڈ ریسیو اور دا میسیجز. اور فائنلی ہمیں کیا کرنا ہے کہ جب کسی بھی پروسیس کو ہم نے کریٹ کرنا ہے یا کسی بھی فینومینا کو, کسی بھی میکانزم کو ہم نے کریٹ کرنا ہے, تو وین دا فینومینا از نو مور ریکوائرڈ وی مسٹ ڈسٹرائے دا میل باکس. کلیئر؟ اور بالکل اسی طرح جب ہم سینڈ کریں گے تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر آپ نے جو سینڈنگ اور ریسیو اور سینڈ آپریشنس تھے, تو آپ نے دیکھا کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹ کمیونیکیشن کی تو اس کے اندر پیرامیٹرز کیا تھے. ایک تو میسج تھا جو اس کے اندر بھی ہے, تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ میسج از دا کامن پیرامیٹر بٹوین دا ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کمیونیکیشن. دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈائریکٹ کمیونیکیشن کے اندر جو P1 تھا وہ بیسیکلی ڈیسٹینیشن, وہ ریسیور کا ایڈریس تھا, جبکہ ریسیو کے اگینسٹ جو دو پیرامیٹرز ہیں ان میں ایک یہ تھا کہ ایک جس نے بھیجا ہے, جو سورس ہے, جو بھیجنے والا ہے, اس کا سینڈر کا جو Q1 تھا, Q1 موجود تھا. لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ پیرامیٹر میسج کا تو وہی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ سینڈ اور ریسیو میں بھی اے لکھا ہوا ہے. اے از دا نیم آف اے میل باکس. اس کا یہ معنی ہے کہ جب
किसी ने अपना मैसेज रिसीव करना है तो CR से रिसीव करना है, और भेजना है तो फिर भी उसने CR के थ्रू ही भेजना है, तो CR जो नेम है वो सेम रहेगा, तो इसलिए A is the name of the mailbox. Is it clear? Okay, so this is all about the indirect or direct communication way. ओके, अब सिंक्रोनाइजेशन को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं. हम ये कहते हैं कि ऑल द एक्टिविटीज मस्ट बी सिंक्ड अमंग ईच अदर. सिंक ये मानी है कि बड़ा एक सिस्टमेटिक वे में ये जो बातचीत, जो कम्युनिकेशन होती है, दैट मस्ट बी वेरी सिस्टमेटिक, इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे. अगर मैं जस्ट लाइक आप देखें उसकी बड़ी एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम अगर मैं कहता हूँ, आगे से जवाब मुझे रिप्लाई नहीं मिलता, तो इसके ये मानी है, मैं क्या समझूं कि आगे कोई बंदा मौजूद ही नहीं है. मैं कब्रिस्तान से गुजर रहा हूँ, वहाँ सब लोग जो हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है, दे आर इन द पैसिव फॉर्मेट. तो अब अगर इसके ये मानी है कि एवरीथिंग इज़ नॉट इन अ सिंक्ड. जब मैं आपको मेल मैसेज भेजता हूँ, कोई पैगाम किसी भी तरह का आपको भेजता हूँ, और आप कहते हैं कि रिसीव्ड या नंबर 2 एक्नॉलेज्ड, ये आप करते हैं, तो ये एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये सिंक्ड हैं कि हाँ मेरी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच गई है और उसकी इन्फॉर्मेशन मुझ तक आ गई है. या इसके अलावा व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप में जब हम व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी जो डबल लाइन है, वो डबल लाइन जो ब्लू होती है, तो इसके या मानी ये है कि एक्नॉलेजमेंट कि मेरा मैसेज जो है वो नेक्स्ट जो पार्टी है वहाँ तक पहुँच चुका है. ओके, सिंक्रोनाइजेशन, ये सिंक्रोनाइजेशन भी दो तरह की होती है. नंबर 1 इज़ द एसिंक्रोनस, number 1 is the synchronous, number 2 is the asynchronous. Synchronous और asynchronous. Sync, अगर sync ये बिल्कुल इस तरह से है, आप ये समझें कि मैंने एक बात की है, मैंने एक टॉपिक जो है वो आपको पढ़ाया है, और मैं कहता हूँ कि have you got it? अगर आप कहते हैं yes, तो फिर उसके बाद ये है कि अगला टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा. या कोई हमने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का हवाला हमने दिया था कि मार्केट के अंदर भी ये है कि प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस करने के बाद जो कंज्यूमर है वो उन प्रोडक्ट्स को, उन यूनिट्स को 1 बाय 1 कंज्यूम करते हैं. और जो डिमांड और सप्लाई का ये जो एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, तो इस सिनेरियो को आप अपने माइंड में रखते हुए हम सिंक्रोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. तो जब हम बात करें सिंक्रोनस की, तो सिंक्रोनस के ये मानी है कि ब्लॉकिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज हाईली सिंक्ड. एक पैकेट अगर मैंने एक प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस की है, तो दूसरी तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक पहली कंज्यूम ना हो. जब पहली कंज्यूम हो जाएगी तो दूसरी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करूँगा. अब दूसरी प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होगी, तो थर्ड प्रोडक्ट जो है वो मैं प्रोड्यूस करूँगा. जबकि अगर मैं एसिंक्रोनस, सिंक्रोनाइजेशन हैज़ 2 टाइप्स बेसिकली. मैसेज पासिंग भी अगर आप देखें तो आइदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग. मतलब ब्लॉकिंग वही कॉन्सेप्ट है कि अगर वो इस्तेमाल हो जाएगी तो फिर ही वो न्यू यूनिट, न्यू प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम होगी. अगर दो प्रोसेसेस के बीचों बीच बातचीत हो रही है और P1 ने एक मैसेज भेजा है P2 के लिए, तो P1 दूसरा मैसेज तब तक P2 की तरफ नहीं भेजेगा जब तक उसका पहला भेजा हुआ मैसेज जो है वो P2 दूसरा प्रोसेस जो है वो उसको रिसीव नहीं कर लेता. क्लियर? और जब वो रिसीव कर लेगा तो उसके बाद जो है वो P1 जो है दोबारा प्रोसेस को क्रिएट करेगा, मैसेज नंबर 2 को फिर वो भेजेगा. तो इसको कहते हैं ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग. सिंक्रोनस और मैसेज पासिंग में बी आइदर द ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग. ब्लॉकिंग को हम सिंक्रोनस का नाम देते हैं, जिसमें हाईली
each and every activity must be synced among each other. ब्लॉकिंग जिसको सिंक्रोनस का नाम भी दिया जाता है और नॉन ब्लॉकिंग को हम ए सिंक्रोनस का नाम भी देते हैं। ए इज द अपोजिट। समटाइम्स जो है वो जैसे हम क्रेडिट और डिसक्रेडिट DIS डिस जो है वो किसी भी एज अ आप ये कह सकते हैं कि प्री एंड पोस्ट फॉर्म में हम इस्तेमाल करें तो वो साबके और लाके जिसको आप कहते हैं प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स के तौर पे जो इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर ए आ जाए तो ए सम टाइम डिस सम टाइम नॉट और बाज़ औक़ात अवेलेबल अनअवेलेबल UN शुरू में लगा के, और ये है कि बिल्कुल उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट जो है वो बनाया जाता है। तो इसी तरह सिंक्रोनस का ए सिंक्रोनस ए के इस्तेमाल से भी हम बिल्कुल उसका अपोजिट बना सकते हैं। तो एक था ब्लॉकिंग, दूसरा क्या था नॉन ब्लॉकिंग। बिल्कुल इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को सिंक्रोनस और बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो ए सिंक्रोनस भी उन्हीं कॉन्सेप्ट को वो शो कर रहा है। ब्लॉकिंग सेंड। अब जब हम ब्लॉकिंग की बात करें तो ब्लॉकिंग या सिंक्रोनस के अंदर भी दो तरह के मामलात हो सकते हैं। ब्लॉकिंग सेंड, अब ये देखिए कि एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर है। प्रोड्यूसर ने एक चीज़ जो है वो मार्केट में वो कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस किया एक यूनिट, क्लियर, लेकिन अभी तक वो कंज्यूम नहीं हुआ, या एक प्रोसेस ने एक मैसेज को फॉरवर्ड किया, सेंड किया, लेकिन अभी तक जो P2 है, सेकंड प्रोसेस है, उसने उसको रिसीव नहीं किया। उसने रिसीव नहीं किया तो फिर क्या होगा, तब तक सेंडर जो है वो ब्लॉक रहेगा। तो इसको हम कहते हैं कि ब्लॉकिंग सेंड। सेंडर विल नॉट क्रिएट द न्यू प्रोसेस until and unless the first forwarded message will not be received by the P2. ओके, एक सेकंड इसी पहलू के इसी को अगर हम ये कह दें कि ये एक एज था, ये एक सिरा था, आप बिल्कुल दूसरे एज की हम बात करें तो उस साइड पे क्या है, सेकंड एक अगर हम ये बात कहें कि एक लिंक के एक साइड पे सेंडर है, एक साइड पे रिसीवर है। पहले हमने सेंडर की बात की, अब हम रिसीवर की बात करते हैं। तो रिसीवर जो है उसको अलाउ नहीं है जब तक उसके लिए एक मैसेज अवेलेबल है। जब उसको एक सेंडर ने मैसेज भेज दिया है तो अब रिसीवर जो है वो ब्लॉक रहेगा, वो और किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक कि उसके लिए एक मैसेज जो है वो अवेलेबल है। ओके, जबकि हम अब सेकंड सिनेरियो की तरफ हम चलते हैं, दैट्स द नॉन ब्लॉकिंग। नॉन ब्लॉकिंग आपको मालूम है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें देयर इज़ नो लिमिटेशन, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शंस। वो जो लिंक के दोनों साइड पे जो बॉडीज़ हैं, जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो प्रोसेसेस हैं, जितने भी प्रोसेसेस हैं, दे आर फ्री, देयर इज़ नो मोर रेस्ट्रिक्शन। तो नॉन ब्लॉकिंग सेंड के अंदर भी वो भेजता रहता है मैसेजेस, खा वो रिसीव हों या ना हो। P1 ने एक मैसेज भेजा P2 की तरफ, दूसरा भी भेज दिया, तीसरा भी भेज दिया, चौथा भी भेज दिया। इसी तरह नॉन ब्लॉकिंग रिसीव की तरफ वो जो रिसीवर है दैट मे रिसीव वैलिड मैसेज भी रिसीव कर सकता है, नल मैसेजेस भी, एंड सो ऑन इफ बोथ सेंड एंड रिसीव आर ब्लॉकिंग। अब देखिए वही बात हो रही है ऊपर जो हमने ब्लॉकिंग के केस में पार्ट ए हमने ये कहा, मैसेज पासिंग में भी द ब्लॉकिंग और द नॉन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग के अंदर भी दो सिनेरियो होते हैं, ब्लॉकिंग सेंड है, ब्लॉकिंग रिसीव है। इसका फ़र्क हमने इसको डिफ्रेंशिएट हम कर चुके हैं। नाउ ये कॉन्सेप्ट है कि अगर सेंड भी ब्लॉकिंग हो, रिसीव भी ब्लॉकिंग हो, तो फिर क्या होगा, इसके ये मानिए कि सेंडर भी जब सेंडर ने एक मैसेज जो है वो भेज दिया है रिसीवर की तरफ और रिसीवर के लिए एक मैसेज मौजूद है, तो ना सेंडर दूसरे मैसेज को भेजेगा जब तक वो मैसेज रिसीवर रिसीव ना कर ले, और रिसीवर जो है वो और किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा जब तक कि वो
P1 کی طرف سے کریٹڈ پروسیس کو ریسیو نہیں کر لے گا. یا آپ یہ کہہ لیجئے، ہم یہ کہیں کہ پروڈیوسر نے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر دیے مارکیٹ میں، آگے کنزیومر بیٹھا ہوا ہے. اب پروڈیوسر بھی کوئی بھی نیو پروڈکٹ پروڈیوس نہیں کرے گا، اور کنزیومر بھی اس کو استعمال کیے بنا اور کسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوگا. وہ پہلے اس کو کنزیوم کرے گا، کنزیوم کرنے کے بعد اب پروڈیوسر بھی آزاد ہے، وہ دوسرے میسج کو دوسری پروڈکٹ کو پروڈیوس کر دے گا، اور آگے فوراً جو P2 ہے وہ اس کو فوراً کنزیوم کرے گا. اس کا یہ معنی ہے کہ ایک پروڈیوس ہوگی تو وہی کنزیوم ہوگی. اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ both send and receive are blocking, and we have this concept is known as، یہ آپ پڑھیں گے RENDE، یہ آپ پڑھیں گے اس کو رینڈیزوز. یہ فرینچ ورڈ ہے، اس کو انگلش میں آپ نے اس کو پروناؤنس کرنے کی کوشش نہیں کرنی. فرینچ کے اندر آر جو ہے، آر کی جو پروننسیشن ہے وہ را نہیں ہے، بلکہ ایغ، الف یہ این غین جو ہم اردو میں تلفظ جو پڑھتے ہیں، دیٹ از دا رینڈیوو، دا فرینچ ورڈ. اس کا یہ معنی ہے کہ ایک پروڈیوس کرے گا تو دوسرا کنزیوم کرے گا. بوتھ ریسیور اینڈ سینڈر آر ہائیلی لنکڈ. یہ ایک فرینچ ورڈ ہے. تو بہت سارے آپ نے فرینچ ورڈز کامن مارکیٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں، جیسے ٹوٹل کے پیٹرول پمپ کے اوپر جو ہے وہ سم ٹائم BOUNJOUR لکھا ہوتا ہے، جس کو آپ بونجور کا نام دیتے ہیں. تو وہ اس کے معنی ویلکم کے ہیں. تو وہ ایک فرینچ ورڈ ہے، تو اس کی پروننسیشن جو ہے وہ بالکل انگلش وہ اس موڈ میں نہیں ہوگی. اس کو وہ بھی بونیوخ لفظ بنتا ہے، بونجور نہیں بنتا، کیونکہ آر میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ اس کے لیے جو آر ہے وہ الف یا غین ان دونوں کو ملا کے الف یا غین، تو ایغ وہ بنتا ہے آر جب اس کو ہم پروناؤنس کرنے لگے. تو یہ فرینچ، یہ بائی دا وے فائنل ایئر جب اس ڈگری کے اندر بھی آپ کو سم ٹائمز جو ہے وہ ایک آفر ہوتی ہے، ایک اسپیشل ایک کوئی بھی آپ لینگویج، خواہ وہ آپ عربک میں یا انگلش میں یا اس کے علاوہ آپ فرینچ جو ہے اس میں یہ آپ آپٹ کر سکتے ہیں. تو جب ہم انڈر گریڈ میں تھے تو پنجاب یونیورسٹی میں یہ فرینچ جو اس کا سبجیکٹ میں نے آپٹ کیا تھا، تو اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت آئیڈیا ہے. اوکے، بفرنگ، یہ بفر کے حوالے سے ہم اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ بفر کے جو لیولز تھے، ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ انفائنائٹ، اگر ہم دیکھیں تو اس کی دو کیٹیگری بھی ہو سکتی ہیں، ایک انفائنائٹ ہے، ایک فائنائٹ ہے. انفائنائٹ آپ کو معلوم ہے دیٹس دا ان باؤنڈیڈ کیپیسٹی، ان باؤنڈیڈ اور دا انفائنائٹ. اور ایک ہم نے کہا تھا جسٹ لکھا جائے، آپ کو اگزامپل بھی دی تھی کہ ویٹنگ روم، بٹ جسٹ ایک وہ اسٹکر لگا ہے، دیر از نو مور فزیکل پلیس، فزیکل سیٹس فار دا ویٹنگ روم. تو جس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 0 کیپیسٹی تھی. تو اس وقت جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو اب ان کے صرف نیمز تھوڑے بہت جو ہے وہ بدل رہے ہیں، ادروائز وہی بفر جو ہے وہ فائنائٹ، انفائنائٹ اینڈ 0 بفر وہی آتی ہے. تو اس کو 0 کیپیسٹی کا نام دیا گیا ہے. باؤنڈیڈ کیپیسٹی دیٹس دا فائنائٹ بفر، اینڈ ان باؤنڈیڈ کو اور انفائنائٹ کو ہم ان باؤنڈیڈ کا نام دیتے ہیں. Okay, these are some example of the IPC. I think you will implement these concepts inshallah in the lab, and finally these are some example of the IPC. Okay, now the communication. پہلے دیکھیے ہم نے communication کی بات کی تھی. The communication is between or among the processes
اب وہی کمیونیکیشن ہے، بات چیت وہی ہے، میسج کو ہی ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم نے بھیجنا ہے، بٹ یہ پروسیسز کے بیچوں بیچ کمیونیکیشن نہیں ہے، یہ کلائنٹ سرور انوائرمنٹ کے اندر جو کمیونیکیشن یہ ہو رہی ہے۔ تو جب اس طرح کے کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر، جیسے آپ نے دیکھا کہ پیئر ٹو پیئر نیٹورک ہوتا ہے، یہ ڈفرینٹ ماڈل ہیں، یہ کنیکٹیوٹی کے ڈفرینٹ ماڈل ہیں۔ سسٹمز کو جب ہم کنیکٹ کریں تو اس کے مختلف جو ماڈلنگ ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، نارملی پیئر ٹو پیئر نیٹورک، باقی یہ کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر یا کلائنٹ سرور سسٹمز۔ پیئر ٹو پیئر میں آپ جانتے ہیں کہ جو بھی کنیکٹڈ اینی کنیکٹڈ اینٹی ہیز دا ایکول رائٹس، ان کے ریسورسز بھی ایک طرح سے پورے ہی ہوتے ہیں۔ یا تو وہ ساری کی ساری نوڈ جو ہیں وہ مینیجر نوڈ ہوتی ہیں، سارے کے سارے مینیجرز ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں، یا سب کے سب جو ہیں وہ ورکرز ہیں جو آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ جب ہم کلائنٹ سرور کی بات کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ مینیجر اور ورکر والا کانسیپٹ آتا ہے۔ ساری کی ساری نوڈ جو ہیں وہ مینیجر بھی نہیں ہے، اور ساری کی ساری نوڈ جو ہیں وہ ورکر بھی نہیں ہے، کچھ ورکر ہوں گے، کچھ اس کے اندر مینیجر ہوں گے۔ تو اس کے یہ معنی ہے جب ہم کلائنٹ کی بات کریں تو کلائنٹ از ایکٹ لائک اے ورکر، جبکہ سرور کی بات کریں تو سرور ہیز رچ ریسورسز، تو اس لیے اس کو ہم سرور کو ہم مینیجر کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو دیٹ ریلیشن از دا ورکر اور مینیجر اور دا کلائنٹ سرور سسٹمز جب اس طرح کے ہوں، اور نیٹورک کے اوپر جب کمیونیکیشن ہو، یہ کمیونیکیشن کس کے اوپر ہے؟ یہ دو پروسیسز کے بیچوں بیچ نہیں ہے، دو پروسیسز میں بی ان اے سنگل سسٹم۔ جب ایک ہم سسٹم کو ہم بوٹ کرتے ہیں تو ہم نے یہ پہلے ہی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ سیورل تھاؤزنڈ پروسیسز آر ایکٹیویٹڈ، اور ان کے اندر جو ہے کچھ سسٹم پروسیسز ہو سکتے ہیں، اور کچھ کو ہم نے کہہ دیا کچھ یوزر پروسیسز ہو سکتے ہیں، اور ان کے بیچوں بیچ جو بھی بات چیت ہوگی، جو بھی کمیونیکیشن ہوگی، ان کو ہم نے آئی پی سی کا نام دیا تھا۔ تو پروسیسز ایک سسٹم کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور ڈفرینٹ سسٹمز کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، جس کو ہم نے کلائنٹ سرور کا نام دیا تھا۔ فار ایگزامپل، اگر کسی کلائنٹ نے اب کسی کلائنٹ کو کچھ انفارمیشن چاہیے، جیسے ہم لکھتے ہیں گوگل پہ کوئی بھی ہم انفارمیشن سرچ کرتے ہیں، کوئی ہم کیوری لکھتے ہیں گوگل کے اوپر، اور جیسے ہی ہم انٹر کریں تو وہ ایک بیسیکلی ہم کچھ چاہتے تھے، کچھ انفارمیشن ہم چاہتے تھے، وی آر دا پروسیس، ہم بھی ایک پروسیس کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن کے اگینسٹ ہمیں رسپانس ملے، تو وہ رسپانس اس لوکل مشین سے نہیں، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ سرور سائڈ، وہ گوگل کے کہیں نہ کہیں سے وہ انفارمیشن کو، جو گوگل پلیٹ فارم جو دنیا میں آل اوور دا ورلڈ مختلف ان کے ڈیٹا سینٹرز ہیں، وہاں سے انفارمیشن کو وہ ریٹریو کر کے آپ تک انفارمیشن کو لاتا ہے۔ تو دیکھیے بیسیکلی آپ نے کچھ انفارمیشن ڈیمانڈ کی اور وہ انفارمیشن آپ کو مل گئی، تو یہ بھی ایک طرح سے کمیونیکیشن ہے، بٹ دس کمیونیکیشن از ایکٹ لائک دا کلائنٹ سرور۔ یہ جو آپ کمیونیکیشن کی ہم بات کریں گے وہ بیچوں بیچ ہوگی کلائنٹ سرور سسٹمز کے بیچوں بیچ۔ اس کے لیے جو امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں وہ تین طرح کے بیسیکلی وہ تین طرح کے ہیں، ویسے تو وہ فورتھ بھی اس کے اندر کانسیپٹ موجود ہے۔ نمبر 1 از دا ساکٹ، نمبر 2 از دا آر پی سی، ریموٹ پروسیجر کالز، جیسے آپ نے آئی پی سی دیکھا تھا، انٹر پروسیس کمیونیکیشن تھا، یہ آر پی سی ہے، ریموٹ پروسیجر کال، آر پی سی۔ نمبر 3 از دا پائپس، یہ پائپس بھی کمیونیکیشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جسٹ لائک دا بس۔ بس بھی کیا ہوتی ہے؟ بس بھی ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کمیونیکیٹ کروانے میں یا لے جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ تو پائپ کا رول بھی بالکل اسی طرح سے ہے، پائپ کے تھرو بھی آپ انفارمیشن شیئرنگ اور کمیونیکیشن میں یہ بھی رول دیتا ہے۔ تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ what do you mean by the socket, RPC and pipes and various types of the pipes used for the communication. Okay, socket از nothing. میتھمیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک مشین کو ایک آئی پی اسائنڈ ہوتا ہے،
IP کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، IP ورژن 4، IP ورژن 6، اور IP کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک یونیک ID ہوتی ہے کسی بھی مشین کی۔ جب آپ انٹرنیٹ پہ انٹرنیٹ کے تھرو، جیسے ہی آپ نے کوئی بھی انٹرنیٹ کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوں، یا کوئی بھی آپ کسی بھی طرح کی کیوری جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں، آپ براؤزر آپ کا، تو اس مشین کو ایک IP اسائن ہوتا ہے، اور وہ IP ورژن 4 بھی ہو سکتا ہے، IP ورژن 6 بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر ایک مشین کے لیے ایک IP مخصوص ایک IP ہوتا ہے، اور IP کو آگے امپلیمنٹیشن کی جب ہم بات کریں تو IP may be the dynamic اور may be the static۔ IP ایک پرماننٹ IP بھی دیا جا سکتا ہے کسی مشین کو، جو کہ اسٹیٹک جس کو ہم کہتے ہیں۔ جیسے نارملی سرورز کے جو IPs ہوتے ہیں وہ اسٹیٹک ان نیچر، لیکن جو کلائنٹ کے ہوتے ہیں جو IPs ہوتے ہیں دے آر فلیکسیبل، وہ ڈائنامک ہوتے ہیں، دے آر ناٹ اسٹیٹک، وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ بٹ سرور اینڈ پہ جو IP ہوتا ہے وہ اسٹیٹک ہوتا ہے، وہ فریکوینٹ اس کے اندر چینجز نہیں آتے۔ اوکے، تو ہم نے یہ بات طے کی کہ ہر ایک مشین کا ایک IP ہوگا۔ IP تو ساکٹ کیا بلا ہے؟ ساکٹ از اکول ٹو، if we talk in the mathematical equation form, then ہم یہ لکھتے ہیں ساکٹ از اکول ٹو IP پلس پورٹ۔ IP کے ساتھ اگر پورٹ نمبر جو ہے وہ اٹیچ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ دس از سم سارٹ آف ساکٹ۔ ساکٹ از اکول ٹو IP پلس پورٹ نمبر۔ اور آپ نے یہ دیکھا، یہ آپ دیکھیے ہائی لائٹڈ جو لکھا 161.25.19.a، یہ IP ورژن 4 میں کسی مشین کا ایک IP ہے، اور اس کے ساتھ کالم کے بعد اس کے ساتھ لکھا ہے 1625۔ 1625 از دا پورٹ نمبر۔ جب اس کو کنکیٹینیٹ کر دیا گیا ہے، جب اس کو ملا دیا گیا ہے اس IP کے ساتھ، تو اس کے یہ مانیے اس کمپلیٹ اسٹرنگ کو ہم ساکٹ کا نام دیتے ہیں۔ Is it clear? Okay. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں، آپ فار یور انفو، کہ فرسٹ سے لے کے 1 2 3 4 اپ ٹو 10 24، دیز آر دا ویل نون پورٹ نمبر فار دا ویل نون سروسز۔ جیسے ٹیلنیٹ ایک سروس ہے، FTP ایک سروس ہے، تو FTP کی بھی ایک پورٹ نمبر ہوگی، ٹیلنیٹ کی بھی ایک پورٹ نمبر ہوگا۔ تو یہ پورٹس بیسیکلی ہیں کیا؟ اب دیکھیے کہ میں کہتا ہوں CR، تو CR ایک کمپلیٹ ایک باڈی، ایک کمپلیٹ ایک اسٹرکچر ہے، ایک مشین، ایک ہیومن بینگ ہے۔ لیکن اگر اشاروں میں اس سے میں نے بات کرنی ہے تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس کی پورٹ کون سی ایکٹیویٹ ہوگی؟ آئیز۔ اس کی بصارت جو ہے وہ میرے ساتھ ڈائریکٹ لنک کرے گی، حالانکہ آئی پی کیا ہے؟ CR۔ لیکن جب اس سے میں نے بات چیت کرنی ہے، اشاروں میں بات چیت کرنی ہے، تو اس کے یہ معنی ہے کہ اس کی آئیز جو ہے وہ پورٹ ہے۔ جب میں نے اس کی سماعتوں سے آواز میں نے بول کے بات کرنی ہے، تو اب اس کے کان ایکٹیویٹ ہوں گے جو یہ انفارمیشن کو فیچ کریں گے۔ تو آئیز اور ایئرز ایکٹ لائک دا پورٹ فار دا باڈی، فار دا CR باڈی۔ تو دیکھیے یہ پورٹ بھی بالکل اسی مشین کا ایک IP ہے، لیکن اس IP کے اگینسٹ ایک مشین کے ساتھ جو بھی بات چیت ہو تو ویل نون سروسز وہ ویل نون پورٹ کے تھرو ہی بات چیت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے یہ معنی ہے کہ ایک مشین کے اندر بہت ساری پورٹس ہوتی ہیں، ایک مشین کے اندر بہت ساری پورٹ، مطلب کسی بھی جو نیچر آف دا کمیونیکیشن، ٹائپ آف دا کمیونیکیشن، ٹائپ آف دا کنٹینٹ پہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آگے پورٹ کون سی والی ایکٹیو ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی پراکسی کی سیٹنگ کرتے ہوئے پورٹ نمبر 8080، اس کا یہ معنی ہے کہ یہ 8080، یہ 8080 یہ کمپلیٹ انفو نہیں ہے، بلکہ یہ آپ سمجھ لیں یہ پیر ہے۔ فرسٹ 80 یہ شو کر رہا ہے کہ جو انفارمیشن میرے تک پہنچے گی وہ بھی پورٹ نمبر 80 پہ ہوگی، اور جو میرے سے انفارمیشن نکلے گی وہ بھی اسی پورٹ نمبر۔ نیکسٹ جو 80 ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ جو انفارمیشن میں سینڈ کروں گا وہ بھی 80 سے کروں گا، اور پہلا یہ شو کر رہا ہے کہ جو میں ریسیو کروں گا وہ بھی پورٹ 80 پہ ریسیو کروں گا۔ تو 8080 از ناٹ دا کمپلیٹ انفو۔
AT बेसिकली ये दो तरह की इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। फर्स्ट AT शो कि जो रिसीविंग होगी वो AT पे होगी। सेकंड AT शोज दैट द सेंडिंग विल बी ऑन द सेम पोर्ट 80। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन, वो 80 टू टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है। ओके, ये हमें पता चला। और लूप बैक, अगर हमने टेस्टिंग के लिए, ये नॉर्मली फिनोमेना होता है किसी भी लैब में, जब CCN की आप लैब करेंगे तो उसके अंदर आपको ये पता चलेगा कि 1 to 7.0.0.1 ये इस तरह का जो IP एड्रेस होगा दैट इज़ यूज्ड फॉर द टेस्टिंग पर्पस ऑफ द लूप बैक। ओके, ये देख लीजिए, ये वही बात जो हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज सम सॉर्ट ऑफ द क्लाइंट with the name X and having the IP 142.148.86.5.20। सॉकेट क्या होगी? अब इस ये क्लाइंट था, जब इसने कोई बातचीत करनी है तो वो किसी एक पर्टिकुलर एक सॉकेट के थ्रू वो आंखों से बात करना चाह रहा है या वो बोलना ज़बान से बोलना चाह रहा है, तो फिर ये है कि उसके लिए वो पर्टिकुलर पोर्ट जो है वो उसके साथ अटैच होगी। और जब उस IP, दिस वाज द IP के साथ पोर्ट नंबर अटैच होगी तो वो एक सॉकेट बन जाएगी। और फिर उसके बाद सेम इज़ द केस ऑन द वेब सर्वर। उसका IP देखिए 161.25.19.8, और जब उसकी पोर्ट ये कॉलन के बाद ये पोर्ट अटैच होगी तो वो भी एक सॉकेट बन जाएगी। तो ये सॉकेट प्रोग्रामिंग भी होती है, जो कि आप नॉर्मल हम प्रोग्राम लिखते हैं तो इस तरह की सॉकेट के बारे में जो कि कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो जो प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन होती है उसको हम सॉकेट प्रोग्रामिंग का नाम भी देते हैं। नंबर 2 इज़ द RPC। ओके, अब ये कुछ इन्फो आपको दी गई हुई है कि सॉकेट क्या है। सॉकेट अगर कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन है, three type of sockets are available. Number 1 is the connection oriented। कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो रिलायबल होती है। जैसे मैं बातचीत अगर CR से करना चाहूँ तो उसके लिए ये है कि CR का एक्टिव फॉर्म में होना लाजिम है। अगर मैं कहूँ हेलो तो इसके ये मानिए कि पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, हेलो CR। आगे वो हेलो अगर कहे तो इसके ये मानिए नाउ कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। फिर अपना ओरिजिनल जो भी कंटेंट मैंने पास करना है तो इसके ये मानिए कनेक्शन ओरिएंटेड में बिफोर द मैसेज यू मस्ट हैव टू कनेक्ट, देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन अमंग द एंटिटीज। तो पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हो और उसके बाद जो है अपना असल जो कंटेंट है वो आप जो है वो फ्लोट करें, वो आप फॉरवर्ड करें। तो कनेक्शन ओरिएंटेड जो सॉकेट्स होती हैं उनको हम TCP का नाम भी देते हैं। जो कनेक्शन लेस होती हैं, जैसे मैंने टाइम के बारे में पूछना हो तो हेलो CR, तो इसके ये मानिए कि हेलो मैसेज, और आगे से अगर मुझे रिस्पॉन्स आ जाए तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। अब मैं पूछूंगा कि हाँ CR टाइम क्या है, क्लियर? तो टाइम प्लीज़, तो वो मुझे टाइम, अब ओरिजिनल मेरा मकसद क्या था टाइम का पूछना, लेकिन पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। तो ये रिलायबल अप्रोच है। जबकि कनेक्शनलेस जो है जिसको UDP भी कहा जाता है वो अनरिलायबल है। अनरिलायबल जो कनेक्शनलेस होता है जिसको UDP यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल का नाम दिया जाता है, और TCP ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल का नाम इसको ये दिस इज़ द एब्रिवेशन फॉर। और ये कनेक्शन ओरिएंटेड जो है वो रिलायबल है, ये सिक्योर है। जबकि UDP जो है वो सिक्योर नहीं है, वो रिलायबल एक्टिविटी भी नहीं है। तो हमारी सॉकेट्स की नेचर भी तीन तरह की है। कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकती है और कनेक्शन लेस भी हो सकती है। And the third one is the multicast. I think the third one is the multicast। और multicast में क्या होगा कि एक से ज़्यादा मल्टीकास्ट सॉकेट। तो ये तीन तरह के सॉकेट्स के बारे में इन्फो है। RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल। प्रोसीजर्स आप जानते हैं कि प्रोसीजर्स आर जस्ट लाइक द फंक्शंस। आपके प्रोग्राम्स के अंदर जो आप फंक्शन कॉल करते हैं, कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, तो इसी तरह की ही
وہ ایک فنکشن کو ہم پروسیجر کا نام بھی دیتے ہیں، اور جب ہم آر پی سی کہیں تو اس کے یہ معنی ہے کہ ریموٹ پروسیجر کال، کہ کوئی ایک ایسا فنکشن ہے جو ریموٹلی کہیں پڑا ہوا ہے، اس کو ہم نے جگانا ہے، اس سے ہم نے کوئی کام لینا ہے، تو دیٹ از دیٹ دیٹ ول بی وایا ریموٹ پروسیجر کال. اوکے، تو دس از دا آر پی ریموٹ پروسیجر کال. اور وہ جو ایک جو میکنزم ہے جو کلائنٹ سائڈ پہ موجود ہوتا ہے، وہ آر پی سی کے لیے اس کو ہم اسٹب کا نام دیتے ہیں. اور اسٹب یہ کلائنٹ سائڈ کے پراکسی سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو بھی انفارمیشن ہم نے سرور سے لینی ہوتی ہے، یا اس پروسیجر کو ہم نے کوئی پیرامیٹر پاس کرنے ہوتے ہیں، یا انفارمیشن ہم سے اس سے ریسیو کرنی ہے، یا اس سے ہم نے شیئر کرنی ہے، تو وہ پیرامیٹرز کو یہ اسٹب ان پیرامیٹرز کو بمبارڈمنٹ اس کی کرے گا ٹورڈز دا سرور، جس کو اس بمبارڈمنٹ کو ہم مارشلز کا نام بھی دیتے ہیں، اس کانسیپٹ کو، اس پروسیس کو مارشلز کا نام بھی دیتے ہیں. اوکے، آئی تھنک کہ there are some queries or some info, or I think there are some lecture for the new, I think نیو سلاٹ. تو اس کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو آر پی سی، اور آر پی سی کے بعد پائپ ہے، اور پائپ کا کانسیپٹ بہت سمپل کانسیپٹ ہے. اس میں کچھ پائپس جو ہیں وہ آرڈینری پائپ ہوتے ہیں، اور کچھ نیمڈ پائپس ہوتے ہیں، اور ان کی کمیونیکیشن بھی یونی ڈائریکشنل بھی ہو سکتی ہے، بائی ڈائریکشنل بھی ہو سکتی ہے، جسٹ لائک دا کانسیپٹ وی ہیو ڈسکسڈ ارلیئر. اب نیمڈ پائپ کیا ہوتے ہیں اور آرڈینری پائپس کیا ہوتے ہیں؟ تو آرڈینری پائپس جو ہیں اس کی کمیونیکیشن کے لیے، اوکے، آرڈینری پائپس الاؤ کمیونیکیشن ان اسٹینڈرڈ پروڈیوسر کنزیومر اسٹائل. جیسے ہم بات کر چکے ہیں، پروڈیوسر رائٹ ٹو ون اینڈ آف دا پائپ. اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ پیرنٹ ہے، یہ اس کا چائلڈ ہے، اور اس نے جو لکھنا ہے، یہ آپ لیفٹ جو پائپ کا جو ایج ہے، اس پہ ہمیشہ انفارمیشن جو ہے وہ لکھی جائے گی، اور جو ریسیونگ ہے وہ اس سیکنڈ اینڈ پہ وہ ریسیونگ ہوگی. تو یہ نیمڈ پائپ، یہ آرڈینری پائپس ہیں، اور ان کا بیہیویئر بھی آرڈینری پائپس کا جو ہے وہ بہت سمپل سا بیہیویئر ہوتا ہے.